الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 26 تاریخ۔ رجب کا مہینہ بھی جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے بڑی عظمت کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو رجب کے مہینے کے شروع ہونے سے ہی ایک دعا بار بار پڑھا کرتے تھے جو حدیث میں آئی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی شروعات سے پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم سب ایمان والے ہیں، اور جو عمل اللہ کے وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس دعا کو ہم بار بار پڑھیں، عربی میں نہ یاد ہو تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے یہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، و بلغنا رمضان۔ مقصد رمضان کی اہمیت کو بیان کرنا کہ یہ جو 2 مہینے بیچ میں آ رہے ہیں رجب اور شعبان کے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اس سے رمضان کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تو نے اتنا قریب پہنچا دیا کہ اب صرف 2 مہینے باقی رہ گئے ہیں رمضان میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو مہینہ 2 مہینے بعد آنے والا ہے رمضان کا، اور اب ہم جوڑیں تو 1 ہی مہینے بعد آنے والا ہے نا، چونکہ 18-19 سے شروع ہونے والا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آج 16 تاریخ ہو گئی ہے جنوری کی، اور 18-19 فروری سے رمضان شروع ہو جائے گا، تو 1 مہینے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ تو بار بار اس دعا کو مانگیں۔ مقصد یہی ہے کہ وہ جو مہینہ آنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور اس مہینے کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اس کے فیض سے ہم محروم رہ جائیں۔ تو بار بار اللہ سے دعا مانگتے رہیں، چھوٹی سی دعا ہے، آپ اردو میں مانگتے رہیں کہ اللہ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اپنے الفاظ میں دعا مانگ لیں یا عربی میں یاد کر لیں تو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ بہرحال ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے جو اس مہینے کی طرف منسوب ہے وہ بھی ہماری سیرت کا، ہماری تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت عظیم واقعہ ہے، جس کو ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور مشہور یہ ہے کہ اسی مہینے کی جو 27 تاریخ تھی، یعنی جو آج کی رات تھی، ہے نا، یعنی 26 تاریخ آج ہے، تو آج کی جو رات آئے گی وہ 27 کی رات ہو جائے گی، چونکہ چاند نکلنے سے ہی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد سے گویا کہ 27 ہو جائے گی۔ تو 27ویں شب کو معراج کی شب مانا جاتا ہے، حالانکہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، اگر تحقیق کی جائے تو تحقیق سے یہ ہے کہ پکی چیز نہیں ہے۔ ہاں مشہور قول یہی ہے، جیسا کہ ربیع الاول کے بارے میں ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول مشہور ہے لیکن پکا نہیں آپ کی ولادت کا، اسی طرح سے جو ہے یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ اگر مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کی جو رات تھی
اس میں آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، لیکن کوئی ضروری اور یقینی چیز نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے بہت سی تحقیقات کی ہیں اور بہت سی الگ الگ تاریخیں اور الگ الگ مہینے بیان کیے ہیں، جن کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد اصل کیا ہے؟ جو واقعہ ہے، جو ایک عظیم چیز ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ باقی تاریخ کچھ بھی ہو، لیکن ایک حقیقی واقعہ ہے معراج کا واقعہ جو پیش آیا، اور بڑا عظیم واقعہ، ایسا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، جس کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے، آپ کا اکرام ہے، اور دوسرے جو ہے اعجاز بھی ہے، یعنی ایک اللہ کے وسلم کا بہت بڑا معجزہ بھی ہے جس کو کہا جائے۔ تو دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ آپ اگر غور کریں، اگر اس پہ غور کریں کہ یہ معراج کا واقعہ پیش کیوں آیا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کرائی، اگر اس کے مقاصد اور اس کے پس منظر میں جائیں تو جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جتنا غم اٹھایا ہے اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، اتنا غم کسی نبی نے بھی نہیں اٹھایا۔ اور خود اللہ کے وسلم نے یہ فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی، جتنا غم میں نے برداشت کیا، اتنا کسی نے نہیں برداشت کیا۔ اور یہ یقینی بات ہے، جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غم اٹھائے، کتنے غم برداشت کیے۔ اگر انسان آپ کے غموں پر، آپ کی تکلیفوں پر غور کرے گا تو اپنی ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ ہوا کہ جو لوگ جن کے بچے مر جاتے ہیں بچپن میں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ثواب کی اور اس کی بات کہی کہ ان کو بڑا ثواب ملتا ہے اور ان کی اہمیت بیان کی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا ہو جس کے بچے ہی نہ مرے ہوں تو اس کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ اسے تو یہ غم نہیں ملا کہ اس کے بچے مرے، تو اس کو یہ کیسے؟ تو کہا کہ اگر اس کے بچے نہیں مرے ہیں تو وہ میری وفات اور میرے اس دنیا سے جانے کے غم کو یاد کر لے گا تو وہی غم اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی جو اہمیت ہے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کے کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، اتنی تکلیف بھی روئے زمین پر آج تک کسی نے برداشت نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہی یتیم ہوئے، آپ کے والد نہیں تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور جو بچہ یتیم پیدا ہو اس کی تکلیف کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کتنی تکلیفیں، آپ کے دادا جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے، والد نہیں تھے تو دادا تھے، دادا بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان سے بھی جدا کر دیا، دادا بھی چلے گئے۔ پھر دادا کے بعد چچا تھے حضرت عبد المطلب، جنہوں نے بہت پیار دیا، اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا اور ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا، دادا بھی ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو آپ کی سب سے بڑی غم گسار تھیں اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بہت بڑی غم گسار تھیں، وہ بھی بڑی محبت کرتی تھیں اور بڑا آپ کو دلاسا دلاتی تھیں اور ہر طرح سے آپ کی مدد کرتی تھیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا۔ یہ غم بھی آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ اور دوسری طرف نبوت کا بوجھ آپ کے اوپر کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی، آپ کو نبوت سے نوازا۔ تو ایک نبوت کوئی یہ نہیں کہ نبوت ایک ذمہ داری ہے، نبوت رسالت یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور اس کی راہ میں ساری تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کو نبی بنایا گیا تو پھر آپ کو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، دعوت دینی تھی۔ جب یہ کام شروع کیا آپ نے تو پھر ایک تکلیفوں کا نیا دور شروع ہوا کہ آپ کے جو گھر والے تھے وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ وہ چچا ابو لہب جو آپ کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ جس باندی نے خوشخبری دی اس باندی کو آزاد کر دیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس نے جا کے خوشخبری دی تھی، اتنا خوش ہوا ابو لہب۔
لیکن جب اللہ کے وسلم نے بلایا اور دعوت دی اور جب حق کی طرف بلایا تو وہ چچا دشمن ہو گیا اور اس نے آپ کو برا بھلا کہا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ بار بار لوگ اس کو بددعائیں دیتے ہیں، ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، ہے نا، یعنی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو اللہ نے جواب میں قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمارے نبی کو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کے ہاتھ کیوں ٹوٹیں گے؟ ہمارے نبی کو کیوں نقصان ہوگا؟ چونکہ اس نے برا بھلا کہا کہ آپ نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی بات پہنچانے کے لیے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا، تو وہ بھی دشمن ہو گیا، پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، بڑی تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا، آپ کے پورے ماننے والوں کو، خاندان والوں کو کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، تصور کریں، جب تصور کریں گے تو آپ کو معراج کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ کیسے حالات پیدا ہو گئے۔ وہ نبی جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اللہ نے زمینوں میں غلہ دیا، یہ کائنات اور اس کی ساری چیزیں اور انسانوں کی تخلیق ہوئی جس کے لیے، اور اسی کو لوگ کھانے سے محروم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا کو کھانا مل رہا ہے، لوگ اس کو کھانا نہیں دے رہے ہیں۔ وہ انسان جو اس ذات کی وجہ سے پیدا ہوئے وہ پتھر مار رہے ہیں۔ کتنی تکلیفیں، کیسے حالات ہیں۔ ایک عام آدمی ہو اس کے حالات الگ ہوتے ہیں، کہ ایک عام انسان ہے، ایک عام آدمی ہے، اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اس کو کوئی مارے تو الگ چیز ہے، لیکن وہ ذات جس کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، وہ ذات جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اسی کو ستایا جائے تو کتنا غم ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، حتیٰ کہ جب مکے والوں کو دعوت دیتے دیتے، تکلیف برداشت کرتے کرتے آپ تھک گئے، پریشان ہو گئے، تو آپ کو لگا کہ چلو مکے سے باہر نکل جائیں، جا کر کے کسی اپنے دوسرے رشتہ داروں کو جو ہمارے جاننے والے ہیں وہاں چلے جائیں، ان کو سمجھائیں، شاید وہ میری بات مان لیں۔ تو آپ مکے سے نکل کر کے طائف چلے گئے، جو تقریباً 80 کلومیٹر ہے وہاں سے۔ آپ گئے اور کسی کو نہیں لیا، آپ نے اکیلے گئے۔ چاہتے تو آپ اپنے ماننے والوں کو لے لیتے، حضرت ابوبکر صدیق کو لے لیتے، دوسرے صحابہ کو لے، آپ نے نہیں لیا۔ آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، میں ان حالات کا سامنا کروں گا، اکیلے کروں گا، اور آپ چلے گئے۔ جو جاننے والے تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور قبول کیا کرتے؟ انہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ جو وہاں کے نوجوان تھے، جو بچے تھے، ان کو پیچھے لگا دیا کہ دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو لگتا ہے نعوذ باللہ کہ مجنون ہیں، ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکالو، باہر کرو۔ بچے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے پتھروں سے مارا، سر سے لے کے پیر تک لہو لہان کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اتنی تکلیفیں دیں۔ بہت سی چیزیں لکھی ہیں سیرت، بہت تکلیفیں دیں۔ چہ جائے کہ آپ اتنی دور کا سفر کر کے آئے تھے، 80 کلومیٹر کا پیدل یا سواری جو بھی اس زمانے کے حساب سے، اور ان کو کھانا پانی دیتے، ان کا اکرام کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے، جس میں عرب والے مشہور تھے، لیکن کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ ہے نا آپ کو ہے نا خون سے اور کہہ لیجئے لہو لہان کر کے نکال دیا وہاں سے۔ آپ باہر گئے، جا کر کے ایک جگہ بیٹھ گئے، بہت تکلیف میں تھے آپ، بہت تکلیف میں تھے۔ وہاں پر جب بیٹھے تو اللہ کی رحمت، کہہ لیجئے اللہ کا غصہ جوش میں آ گیا، کیونکہ محبوب تھے، اور محبوب کو کون دیکھ سکتا ہے تکلیف میں۔ تو جب ایسے حالات ہوئے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے آئے اور آ کر کے کہا کہ اے نبی پاک علیہ السلام، آپ صرف اجازت دے دیں تو یہ جو طائف والے ہیں نا، یہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں، ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں گے اور یہ دونوں کے بیچ میں پس کر کے سب مر جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں،
لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، آپ نبی رحمت تھے، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرے قوم کے لوگ ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو اگر پتہ ہوتا، معلوم ہوتا تو ایسا نہ کرتے، اس لیے ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات نہ مانے تو ان کی آنے والی نسلوں میں لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اور وہی ہوا، آنے والی نسلیں تو ایمان میں داخل ہوئیں، طائف اور بنو ثقیف جنہوں نے ستایا تھا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے جو اتنی تکلیفوں سے گزری، اس کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آئی، بہت تکلیف میں تھے اللہ کے وسلم، تب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو جو ہے وہ اعزاز دیا جائے، آپ کا وہ اکرام کیا جائے جس سے آپ کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے، آپ کے دل پر جو ایک غموں کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام اور اکرام سے نوازا جس کو ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے، عرش پر بلایا جائے، اور وہ مقام دیا جائے جو آج تک کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا، وہ مقام دیا جائے۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے بندے یعنی جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، سب کا رابطہ فرشتوں سے رہا۔ اللہ اپنا پیغام بھیجتا تھا لیکن فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا تھا، کسی سے ملاقات نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی کو آسمان پہ نہیں بلایا، یہ اعزاز اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے دین کے لیے، جتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز تھا، اور کہیے کہ اللہ کے وسلم کا حق بھی تھا۔ آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں دنیا کا کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اور اسی کو ہم معراج کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، مکے میں، کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، وہیں آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور اچانک جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی دروازے سے نہیں آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ چھت پھٹی، آپ آئے، اور آ کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے، وہاں سے لے کر کے گھر سے حرم شریف آئے، اور حرم شریف میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے کچھ معاملات ہوئے، وہاں پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہوا تھا سینے کے چاک کرنے کا بچپن میں، اور پھر یہاں پر بھی ہوا کہ جب آسمان پر لے جانا تھا اس سے پہلے جو ہے آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اس کے بعد زمزم سے دھویا گیا، اور اس کے بعد جو ہے علم و حکمت کے خزانے اس میں بھرے گئے، اور پھر آپ کے لیے ایک جنت سے سواری لائی گئی تھی جس کو ہم براق کہتے ہیں، ہے نا؟ تو جنت سے وہ سواری لائی گئی تھی براق کے نام سے، جو گدھے سے کچھ بڑی، خچر سے چھوٹی تھی، سفید رنگ کی تھی، روایتوں میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ اور براق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ براق، برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو، یہ جو بجلی چمکتی ہے نا، یہ برق کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ تو ہے نا اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کو براق، ہے نا، کہ جہاں نگاہ پڑے وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، تو وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی، وہ لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور آپ کو اس پر بٹھایا گیا۔ تو آپ کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ کا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ مسجد حرام سے شروع ہوا، اور مسجد اقصی آپ پہنچے۔ مسجد اقصی اور مسجد حرام کا یہ جو سفر ہے اس کو آپ اسرا کہہ سکتے ہیں نا، اسرا کے معنی آتے ہیں رات میں چلنے کے عربی میں، ہے نا؟ تو یہ وہاں تک کا سفر ہوا، پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز بخشا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ وہاں پر سارے انبیاء کو جمع کیا گیا، سارے انبیاء کرام جتنے تھے سب وہاں پر تشریف فرما تھے، آپ گئے اور آپ سے سب کی امامت کرائی گئی، تاکہ ساری دنیا کو، سب کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سب کے امام ہیں، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔
اس اعزاز کو بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہلے سے ہی، حالانکہ اس وقت وہ مسجد اقصیٰ اور وہ چیزیں ہے نا وہ نہیں تھی جو آج کل ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک مقدس جگہ تھی، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کرائی، اور پھر وہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کا سفر شروع ہوا۔ اس راستے میں بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے اتنا، تو آپ کا سفر شروع ہوا، آپ ساتوں آسمانوں پر گئے، وہاں کی سیر کرائی گئی، اور پھر سب سے اصلی چیز جو ہے وہ عرش پر اور اللہ کے پاس جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، سدرۃ المنتہا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہاں جا کر کے رک گئے، اور ان کو بھی اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ سے آپ کی راز و نیاز ہوئی، کیا باتیں ہوئیں وہ ساری تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، البتہ واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ جب اللہ سے ملاقات ہوئی اور واپسی میں یہ تحفہ ملا، کیوں ملا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اس کا مقصد بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ اعزاز بخشا، بہت بڑا احساس تھا، یہ کسی کو نہیں ملا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے بڑا پیار، بڑی محبت، کسی موقع پر آپ اپنی امت کو تو بھولے ہی نہیں، تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے یہ تذکرہ کیا ہو کہ مجھے تو یہ اعزاز بخش دیا گیا، آپ سے ملاقات ہو گئی، میری امت آپ سے ملنا چاہے تو اس کا کیا راستہ ہو؟ تو اس سے ملنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفے میں نماز دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے ایمان والوں کی معراج ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا راستہ ہے؟ یہی نماز ہے۔ آپ نیت باندھتے ہیں تو صرف اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کی قدموں میں ہم اپنے سر کو ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تمام تعریف تیرے لیے، تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی بڑائی والا ہے، تو ہی اعلیٰ ہے۔ تو گویا کہ یہ تحفہ ملا ہے، اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے امت کو۔ بہرحال وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو معراج کا واقعہ ہے بڑا عظیم واقعہ سیرت کا جو پیش آیا، تفصیلات آپ سنتے رہیں گے، لیکن اب اس سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں، اس کو بھی بیان کر دیں، وقت نہیں ہے، لیکن اب معراج کا واقعہ پیش آیا، سیرت کا بہت عظیم واقعہ ہے، بہت اس کی عظمت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے نام سے اگر کوئی کچھ عمل کرتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کو بھی جان لینا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ جو ہے نا یہ فلاں جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے 27 رجب کو، یا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا کوئی ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ ہم رکھ لیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، یہ تو ہماری ہمیشہ کی چیز ہے، لیکن اس عنوان سے کریں کہ یہ جو ہے شب معراج ہے یا معراج کا دن ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے کہ معراج کے واقعے کے بعد اللہ کے وسلم اس دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ نے کسی حدیث کے ذریعے سے یہ حکم دیا ہو کہ اس دن میں نے معراج کیا تھا تو لوگوں کو چاہیے کہ فلاں نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا فلاں کام کریں، کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے وسلم کے جانے کے بعد بھی تقریباً 100 سال تک صحابہ اس دنیا میں رہے، لیکن کسی صحابی نے بھی کوئی عمل نہیں بتایا، نہ کر کے دکھایا۔ تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، بہت سے لوگوں نے بہت سے عنوان سے دین کو ایجاد کر دیا ہے، اب وہ 27ویں رجب کے نام سے بہت سی چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ بھئی کہاں سے لاتے ہو یہ چیزیں؟ اگر دین میں نہیں ہے تو ہم سب کے لیے اگر نمونہ اور کوئی چیز قابل عمل ہے تو وہ اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی ہم کہیں، کوئی فلاں کہہ دے کہ فلاں نماز پڑھ لو، اگر دلیل نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ دینی عمل بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بدعت ہو جاتا ہے۔
ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، فضیلت اپنی جگہ، لیکن اس کے نام پر اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ثابت نہیں ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔